لیکن وہ بعض اوقات اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو قائد اعظم میڈیکل کالج میں ایسا ہی قائدین ہوں. میں نشتر کا گریجویٹ ہوں، لیکن نشتر میں نے تھوڑا وقت گزارا ہے اور اپنی زندگی کے 26 سال قائد اعظم میڈیکل کالج میں گزارا. تو اس لیے میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا متبنہ بیٹا ہوں. سو آئی ایم ایز قائدین ایز یو آر. اور میں نے نشتر میڈیکل کالج میں بھی پڑھایا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر تک، شفا انٹرنیشنل میں بھی پڑھایا ہے، اور ملک سے باہر بھی کچھ جگہوں پر مجھے موقع ملا ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور میں اس ایج میں ہوں جس میں نے بہت عرصے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس لیے میں آپ کو، کاش کہ میں فیصلہ اس وقت کر لیتا جب میں آپ کی ایج کا تھا، تو اور زیادہ فائدہ مند زندگی ہوتی. تو اس لیے میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ آپ جس انسٹیٹیوشن میں داخل ہوئے ہیں یہ واقعی ہمارے ملک کا ایک بہت ڈسٹنگوشڈ انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے لوگ پوری دنیا میں ہیں اور بہت کی پوسٹس میں ہیں. امریکہ میں جو اس کی آرگنائزیشن ہے، اپنا کی سسٹر آرگنائزیشن جس کو کمکانا کہتے ہیں، جس میں آپ کے قائدین ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور وہاں بہت کی پوسٹ پر ہیں. ابھی حال ہی میں برطانیہ میں بھی اس کا ایک چیپٹر شروع ہوا ہے جس میں وہ تمام قائدین جو برطانیہ میں اور یورپین ملکوں میں رہتے ہیں انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے اور وہاں بھی بہت کی پوسٹ پر ہیں. اسی طرح آسٹریلیا میں، عرب ممالک میں آپ کے بڑے بہن اور بھائی وہاں بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرے گا تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم میڈیکل کالج میں ایک ایکس فیکٹر ہے. وہ ایکس فیکٹر صرف فیل کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو وہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ اس کو فیل کریں گے. دوسری بڑی بات ایک ضروری جاننے کی یہ ہے کہ جیسے آپ سب کو بھی مبارکباد دی جا رہی تھی، آپ کے پیرنٹس کو مبارکباد دی جا رہی تھی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میں سے اکثر جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت سے آپ کے والدین کا یہ خیال تھا کہ اللہ جب ان کو اولاد دے گا تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. تو یہ اتنا دینا خواب تھا، اور اس سلسلے میں جتنی آپ نے محنت کی ہے اس سے زیادہ آپ کے والدین نے دعائیں کی ہوں گی، قربانی کی ہوگی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ٹیوشنس پر لے کے جاتے ہوں گے، لے کے آتے ہوں گے. خاص طور پر جو بچیوں کے والدین ہیں انہوں نے اس سلسلے میں بہت اسٹرگل کی ہوگی. اور میڈم پرنسپل نے بالکل صحیح کہا کہ آج کے چیف گیسٹ آپ کے والدین ہیں جو کہ اس سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جتنے کہ آپ ہیں. لیکن بیٹا میں آپ کو 2-3 باتیں بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب ایک سفر کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ آپ صرف ایک دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور شکر ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. بہت سارے لوگ چابیاں لے کے لائن میں کھڑے ہوئے تھے، تو ان میں سے آپ سلیکٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا، آپ کی محنتوں کو قبول کیا اور آپ اس دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن آگے ایک بہت بڑی منزل باقی ہے، اور وہ منزل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بن کے پھر آپ نے ہاؤس جاب کرنی ہے، پھر کوئی اور ایگزام پاس کرنا ہے، پھر اسپیشلسٹ بن کے کلینک کھولنا ہے. اور مجھے یہ جو وائٹ کورٹ سیریمنی جب پہلی دفعہ یہاں ہوئی تھی، اس کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو ہمیشہ اس کے بعد میں پرنسپل آفس میں بیٹھ کے، میرے ساتھ ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن اور ہمارے پروفیسر آف سائیکیٹری ساتھ ہوتے تھے، تو ہم یہاں بیٹھ کے ہر بچے سے انٹرویو کرتے تھے اور اس سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ مجھے پتا ہے کہ اب چیزیں ڈائنامکس چینج ہو گئی ہوں گی، اور اگر میں آپ سے پوچھوں تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے. تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ 35% بچوں نے یہ کہا کہ ہم تو صرف اس لیے ڈاکٹر بنے کہ ہمارا ابا امی کا ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا. 35% بہت بڑی سگنیفیکینٹ پرسنٹیج ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس نا اس بات کا بڑا پروفیسر ہے کہ چاچے کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی تو تو کیوں نہیں بن سکتی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کہ اس میں پروفیشن میں پیسے بہت ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے بڑے بڑے امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی بھی خواہش ناجائز خواہش نہیں ہے. میں آپ کو اس بات پہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی خواہش کیوں ہے. کچھ پیرنٹس سے پوچھا تو آئی ایم شیور کہ اس بات پر بھی آپ تھوڑا سا ہنسیں گے، لیکن کچھ بہت سیریس پیشنٹس نے کہا کہ اصل میں بچیاں جو ہے نا اگر وہ ڈاکٹر بن جائیں تو ان کے رشتے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. اور وہ اس بات میں بڑے سیریس تھے کہ یار ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں وہ پڑھے لکھے خاندانوں میں جائیں، ان کے ساتھ ایک کمپیٹیبل ان کا پارٹنر ہو. تو جو اگر بچیاں ڈاکٹر ہوتی ہیں تو ان کے رشتے بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ساری کی ساری خواہشات جائز ہیں،
یہ ساری کی ساری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 2024 میں پاکستان کے ہر نوجوان سے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ دودھ دہی کی اس کی دکان ہے، چاہے وہ بنیانوں کی دکان ہے اس کی شہر کے اندر، یا وہ مزدور ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داری پڑ رہی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آپ تک جو رول ماڈلنگ پہنچی ہے میری جنریشن کی وجہ سے اور مجھ سے پہلے والی جنریشن کی وجہ سے اور مجھ سے ذرا بعد والی جنریشن کی وجہ سے، وہ رول ماڈلنگ غلط ہے۔ اگر وہ رول ماڈلنگ صحیح ہوتی، انڈیویجولی لوگ ٹھیک ہے، ہوتے ہیں انڈیویجول ہر جگہ پر، لیکن اجتماعی طور پر جو آپ سے ایک سینئر نسل ہے اور جو اس سے سینئر نسل تھی اور پھر میرے والی نسل اور اس سے سینئر نسل، انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا اجتماعی طور پر، جس کی وجہ سے آج یہ فکرہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان بحرانوں کے شکار کا شکار ہے۔ اور یہ جب میں بہت چھوٹا سا اس وقت بھی سنتے تھے، پھر جب میں بڑا ہوا تب بھی سنتے تھے، آپ بھی یہ بات روز سنتے ہوں گے کہ پاکستان کے اکنامک حالات بہت خراب ہے، پاکستان کا انٹرنیشنل جو امیج ہے وہ بہت خراب ہے، پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو بہت ہی انسرٹن ہے۔ بیٹا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے کے سارے سمٹمز ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں نہیں ہیں۔ جس طریقے سے بخار بیماری نہیں ہوتی، اندر نمونیا ہوتا ہے، اندر میننجائٹس ہوتا ہے، اندر کوئی اور بیماری ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جتنے آپ کو سینیریو میں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ دفتر میں جائیں تو دفتر والا آپ کو رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، پولیس میں آپ پھنس جائیں تو آپ کو بڑا پرابلم ہو جائے گا، کسی جگہ پر آپ کو ذرا سی کوئی سفارش لگ جائے تو وہاں بڑی زبردستی ہو جائے گا، ایون امتحانوں میں سفارشوں سے لوگ پاس ہو جائیں گے، نوکری سفارش سے ملے گی، پبلک سروس میں کسی کو کہلا دیں گے تو نوکری ہو جائے گی۔ یہ بیٹا سارے کے سارے سمٹمز ہیں، اور ان سمٹمز کے پیچھے جو بیماری ہے وہ دو ہے صرف، اور بھی ہوں گی، دو مین بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں ہم لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کسی وجہ سے پچھلے 30-40 سال میں ہم نے اپنا ویلیو سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں، مجھ سے چھوٹی عمر کے ذہن میں اور آپ سب کے ذہن میں ایک بات سب ہاٹ ڈال دی گئی ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ ایک زمانے میں ایسا نہیں تھا، جو ایماندار زیادہ تھا وہ بڑا تھا، جو سچا زیادہ ہے وہ بڑا تھا، جو دیانتدار تھا وہ بڑا تھا، جو کیپیبل تھا، جو اسکلفل تھا وہ بڑا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 40-50 سالوں کے اندر یہ بات اس طرح بری طرح ڈال دی گئی ہے ہمارے ذہن میں کہ پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بڑا ہے، لہٰذا ہر بندہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ اگر آج ہم یہ کرائٹیریا بنا دیں کہ جو سچا ہے وہ بڑا ہے تو سارے لوگ سچا بننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے۔ لیکن جب ہمارے دماغوں میں کانشیسلی اینڈ سب کانشیسلی جب ایک بندہ بلیک رنگ کی بڑی سی گاڑی کے اندر ایک برانڈڈ سوٹ پہن کر راڈو کی گھڑی کے ساتھ 2 گن مینوں کے ساتھ آئے گا، سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی کہ یہ تو بہت کوئی بڑا ہے۔ اسی لیے نہ صرف یہ کہ ہمارے پولیٹیشین، نہ صرف ہمارے بیوروکریٹس، نہ صرف ہمارے باقی بزنس مین، بلکہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بھی اسی طرح کا حلیے کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی جب اس قسم کے حلیے کے ساتھ آتے ہیں تو تب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری نظروں کے سامنے 30-40 سال میں ایسا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہر شخص پیسے کی دوڑ میں لگ گیا۔ میں بالکل آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ملنگ بن جائیں، آپ درویش بن جائیں، اور آپ جو ہے بالکل پیسے کو، اللہ کرے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ سے سنبھالے نہ رہیں، کیونکہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے اتنا آپ خیر کرنے کا پوٹینشیل آپ کا زیادہ ہوگا، تو اللہ کرے آپ بہت امیر ہوں۔ لیکن بیٹا آج پہلے دن اس کالج میں آتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا، پیسہ از جسٹ اے مین ٹو اچیو اے پرپس، دس از ناٹ اے پرپس۔ اگر آپ نے ابھی سے اس پروفیشن کے بارے میں، انکم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، پلیز آپ یاد رکھیے اس پروفیشن کا تعلق انکم سے نہیں ہے، اس کا تعلق آؤٹ کم کے ساتھ ہے، انکم کے ساتھ نہیں ہے، آؤٹ کم کے ساتھ۔ میں آپ کو امیر بننے سے نہیں روکتا، میں آپ کو پیسہ حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن یہ بات یاد رکھنا پیسہ پہلی ویلیو نہیں ہے، چونکہ یہ بات ہمارے دل میں ڈال دی گئی، جس کی سب سے بڑی نشانی ہمارا برانڈ کانشیس ٹیمپرامنٹ ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت شو چاہیے، ہمیں ہر اپنے ارد گرد کی چیزوں کو چمکانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے۔ اسی کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک سمٹم ہے
इसी की वजह से ये हुआ कि हम में से जब कुछ लोग सरकारी मसाइल के ऊपर जिम्मेदार बन जाते हैं, क्योंकि पैसा उनकी जिंदगी की पहली वैल्यू है, इसलिए उसको फिर वो ईमानदारी के साथ इस्तेमाल नहीं करते। जिसके पास 15 करोड़ का, 2 अरब का, 6 अरब का बजट होता है, अगर पैसा उसकी पहली वैल्यू होगी तो उसके अंदर फिर वो खयानत के साथ उसको इस्तेमाल करेगा। और यही पाकिस्तान में हुआ है कि पाकिस्तान के वसाइल जिस जिसके इख्तियार में आए हैं, उसने उसको पैसे को पहली वैल्यू अपनी जिंदगी में समझते हुए उसके जरिए से अपने कल को बड़ा करने की कोशिश की। तो एक तो बेटा ये बात ज़हन में रखना, पैसा पहली वैल्यू नहीं है। पैसा मीन्स है टू अचीव समथिंग, और वो जो अचीव करना है वो एक हायर पर्पस है जो हमने अचीव करना है। और दूसरी बात जो मैं बार बार अर्ज करता हूँ, पिछली वाइट कोट सेरेमनी भी अर्ज किया था, दूसरी बात हमारे मुआशरे में बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि हमारे वालिदैन ने और फिर हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया है। आप भी जब पैदा हुए थे तो हमने ये कहा था कि इंशाल्लाह मेरे घर में बेटा या बेटी पैदा होगी, उसको मैं जबरदस्त स्कूल में दाखिल कराऊंगा, वो ओ लेवल्स के अंदर 7 ए लेगा, फिर ए लेवल्स में लेगा, एफएससी में वो 1100 में से 1100 नंबर लेगा, और वो फिर फर्स्ट आएगा, फिर वो एमडी कैट में टॉप करेगा, फिर वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी, कायदे मेडिकल कॉलेज, किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला कर लेगा, फिर वो यूएसएमएल करेगा, फिर वो इंशाल्लाह अमेरिका चला जाएगा। फिर जब मेरी उम्र में होंगे तो हम कहेंगे अल्लाह का शुक्र है मेरे 4 बच्चे हैं, 2 अमेरिका में हैं, 1 इंग्लैंड में है, 1 कनाडा में है, तो अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का मेरे ऊपर इतना करम है। अल्लाह को जिसको सुनाएंगे वो कहेगा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, इंग्लैंड में आपके बच्चे, इंग्लैंड में आपके बच्चे। और ये हर शख्स के दिल के अंदर घुस गया है, किसी तरीके से हर एक के दिमाग के अंदर ये बात घुस चुकी है। मैं बाहर जाने से फिर भी मना, जैसे मैंने आपको कहा था पैसा पहली वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको पैसा कमाने से मना नहीं कर रहा, मैं मुल्क से बाहर जाने से भी आपको मना नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बाहर ना जाए, लेकिन प्लीज आप ये याद रखिए कि हमारे मुआशरे में फर्द को फर्द के लिए तैयार करने की बजाय फर्द को मुआशरे के लिए तैयार करना है। आप बड़े डॉक्टर बने, आप बड़े इंजीनियर बने, आपका बहुत बड़ा कारोबार हो, आप बिजनेस एम्पायर हो, आप प्रॉपर्टी के टाइकून हो, लेकिन आपके प्रॉपर्टी के टाइकून होने की वजह से, आपके डॉक्टर होने की वजह से मुआशरे में क्या फर्क पड़ा? तो दूसरी ये सोच अपने ज़हन से निकालनी है कि इंशाल्लाह जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं और आप ब्रिलियंट करेंगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी कागज पर ये बात लिख लीजिए बेशक कि आप उस प्रोफेशन में आ गए हैं जिसमें रोजगार आपका प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें एक एवरेज आदमी भी बाकी तमाम मुआशरे की निस्बत बहुत सफिशिएंटली अपने रोजगार को हासिल कर लेता है। इंशाल्लाह रोजगार आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि आप अपने लिए सिर्फ तैयार नहीं हो रहे, आपके ऊपर आपके वालिदैन ने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने अपने ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, मैं जो काम आपने चुना है ये इतना आसान काम नहीं है। आपकी उम्र के लोग जो कि आईटी में काम करते हैं, जो कि कुछ मीडिया में काम करते हैं, वो आपकी उम्र के एंकर्स हैं जिनकी 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें हैं। अभी से ये आईटी का काम करने वाले, फ्रीलांस करने वाले आजकल 20-20 हजार, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए आपकी उम्र के लोग कमा रहे हैं, उनकी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मगर आपने एक हायर पर्पस को सोचा है। वो उनका पर्पस भी मैं ये नहीं कह रहा कि कम पर्पस है, लेकिन आपने एक हायर पर्पस को सोचा है। और उस हायर पर्पस के अंदर ये बहुत अहम है बेटा कि आप जो कुछ भी बनोगे, आप सिर्फ अपने लिए नहीं बनोगे, आप इस मुआशरे के अंदर भी उसको कंट्रीब्यूट करोगे। आपकी तमाम जो यील्ड होगी उसका फायदा मुआशरे को भी होगा। तो ये 2 बातें प्लीज याद रखिएगा। और तीसरी बात ये कि आपको अभी मैडम प्रिंसिपल ने एक ओथ पढ़ाया है। आपको याद है कि हमने भी एक ओथ पढ़ा है, और वो ओथ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये ओथ है ना, इसीलिए इसको शहादत भी कहते हैं। ओथ भी एक शहादत होती है, गवाही होती है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और इस गवाही का मतलब ये होता है कि अब मैं अपनी प्रूव करूंगा इस बात। मैंने ये कहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो अब मैं फिर किसी को माबूद नहीं समझूंगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो वे ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। और शहादत का मतलब ये पढ़ना नहीं होता, शहादत का मतलब ये होता है कि मैं अपनी जिंदगी से इस बात को प्रूव करूंगा कि वाकई अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो वही मेरे लिए कामयाब, वही असल जिंदगी है। तो इसी तरह जो आपने ओथ पढ़ा है, इस कागज को मेहरबानी करके फ्रेम कराकर किसी ऐसी जगह पर लगाइएगा जहां आप उसको रोज देख सके, जहां लिखा है ना कि मैं कभी भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपने प्रोफेशन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने प्रोफेशन के जरिए से अपने ऊपर तो बोझ बर्दाश्त कर लूंगा,
لیکن یہ نہیں ہوگا کہ رات کے 3 بجے اگر مجھے کسی نے کہا کہ میری ماں مر رہی ہے تو میں کہوں گا پیسے لاؤ تو میں پھر جاؤں گا. اس اوتھ پر آتے یہ ساری چیزیں کہیں. ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ لوگ قرآن پر اوتھ لے کر اس کے بعد مکر جاتے ہیں. آپ ایسے نہیں. اور انشاءاللہ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, کبھی بھی یہ مثال ذہن میں رکھیے گا, باقی تو سارے یہ کر رہے ہیں میں کیا کروں. اور اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ یہ کہنے میں حق بجانے ہوں گے. اگر آپ میری مثال دے کر کہیں گے کہ یہ تو ایسے کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں, تو آپ اپنے کہنے میں حق بجانا ہوں گے. اور اس بات کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس بات کی میں اپنے بہاف پر اور اپنی پوری جنریشن کے بہاف پر معافی مانگتا ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم آپ سے جو سینئر جنریشن تھی, آپ کے جو رول ماڈل تھے, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اپنے بہن بھائی تھے جو دفتروں میں رشوت لیتے ہیں, ہمارے اپنے ہی ہیں جو دودھ میں پانی. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پاکستان دنیا کا پہلے نمبر کا ملک ہے جس میں 8,40,000 لیٹر ہر مہینے گندا پانی ملا ہوا دودھ فروخت ہوتا ہے. بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے, پاکستان نمبر 1 ہے کہ جس میں ڈاکٹروں کے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ ان ایتھیکل ریلیشن شپ ہے. تو اس میں شامل ہوں, ہم شامل ہیں. وہ دودھ والا میرا ہی کوئی بیٹا ہے جو دودھ میں پانی ملاتا ہے. اسی طریقے تو مہربانی کر کے اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ باقی سارے کیے جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. کیوں؟ اور یہی وہ قربانی ہوگی جو انشاءاللہ اس معاشرے کو اور اس ملک کو ٹرانسفارم کرے گی. آپ اپنے آپ کو ایک ہائر پیڈسٹل پر رکھنا, اپنے آپ کو لوور پیڈسٹل پہ نہ رکھنا. جو بری ایگزامپلز آپ کو پاسٹ میں اپنے بزرگوں میں نظر آئیں, ان بری ایگزامپلز کو لیسن کے طور پر لے کر اپنے اندر ایک زندگی کو تبدیل کرنا اور ان کو بلائنڈلی فالو مت کرنا. اور بالکل آخری بات, اس معاشرے میں تبدیلی تب آئے گی, ہم سب سمجھتے ہیں اوپر سے ایک مسیحا آئے گا تو اوپر سے پورے معاشرے کو تبدیل کر دے گا. ہمارے معاشرے میں تبدیلی تب آئے گی جب ہم سب اپنے اپنے خاندان کی رسپانسبلٹی لیں گے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اور میں اپنے اپنے خاندان, میں, میرا بیٹے, میری بیٹیاں, میری بہویں, یا جتنا جو بھی ہمارا خاندان ہے, ہماری اہلیہ, ہم اس بات کی ذمہ داری لے لیں کہ ہمارے گھر کے اندر حرام نہیں آئے گا. میرے گھر میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا کسی کے. میرے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا. میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو پاکستان کے خلاف ہوگی. میرے گھر میں کوئی حکم نہیں توڑا جائے گا. دیٹس اٹ. یہ ہمارا بگننگ پوائنٹ ہے. ایک کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہیرارکی ہے اس میں ہے فرد, فرد کے بعد ہے خاندان, خاندان کے بعد ہے معاشرہ, معاشرے کے بعد ایک تہذیب, اور اس تہذیب کے نتیجے میں ایک سسٹم جنم لیتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے اوپر ایک سسٹم شروع کرنا ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا. ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا. جب تک ہم فرد کے لیول پر میں اپنی رسپانسبلٹی نہیں لوں گا اور پھر اس رسپانسبلٹی کی بنیاد پر اپنے خاندان کی رسپانسبلٹی نہیں لوں گا, جس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر چینجز نظر نہیں آئیں گی, پھر ایک نئی تہذیب بنے گی. دیکھنا ہماری تہذیب کیا ہے, ہماری تہذیب شیلو پنا ہے, ہماری تہذیب جھوٹ ہے, ہماری تہذیب اس وقت بےایمانی ہے. اور یہ تہذیب اس لیے اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ہم ایز اے فرد بے ایمان ہیں, ہم ایز اے فرد جھوٹے ہیں, ہم ایز اے فرد جو ہے وہ قانون کو کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید وہ ایک ہمارے زمانے میں پہلے میری نانی کہا کرتی تھی, تھوڑے کو زیادہ سمجھو, خط کو تار سمجھو. آپ کو تو شاید تار کا پتہ نہیں ہو, جب ایک ایکسپیڈیشن لیٹر دینا ہوتا تو وہ تار کی شکل میں آتا تھا, اس کو الیکٹرک اس کو